اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے ناظرین گرام، میرے میٹھے بھائی، سب کو میرا پیار بھرا سلام۔ میرے جتنا حکام حضرات، استاد محترم، سب کو میرا آداب اور پیار اور سلام۔ آج میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتا رہا ہوں جو ہر دواخانے، ہر حکیم کی ضرورت ہے۔ جن لوگوں کو پتے میں درد ہوتا ہے، پتا بڑھ رہا ہو، پتے میں سوزش ہو، اگر اس میں پتھری ہے، اس کی وجہ سے ہے تو ساتھ میں ہم پتھری کا بھی دوائی دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ دوائی بھی ہم ساتھ میں مریض کو دیتے ہیں، کیونکہ پتھری نکالنے والی دوائی تو صرف پتھری نکالے گی، لیکن وہاں پہ جو سوزش ہوگی، جو اس پہ درد ہوگا، وہ پتھری کی دوائی اس کو کام نہیں کرے گی، یہ چیز اس کو جا کر کام کرے گی، درد بھی ختم ہوگا۔ اور جیسے کہ اللہ معاف فرمائے، پتے بڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ اکثر ایسے امراض میں نے ہمارے پاس مریض آتے ہیں، تو ان کے لیے ایک لاجواب یہ نسخہ ہے۔ تو انشاءاللہ آپ اس کو بناؤ، اور جب بھی آپ کے پاس کوئی اللہ نہ کرے ایسا مریض آ جائے تو آپ اسی وقت یہ دوائی دے دو، تو انشاءاللہ شفا ہوگی۔ اگر کوئی ہمارے بزرگ بھائی، اگر کئی گھر پر کسی کا بزرگ ایسے گھر میں کوئی ایسا مریض ہے جس کو پتے کے درد کا مسئلہ ہوتا ہے، آپ نے مشین وغیرہ لگوائی تو اس نے کہا کہ پتے میں درد ہے، یا پتا بڑھ رہا ہے، یا پتھری ہے پتوں میں، تو اس کی وجہ سے تو آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں، مجھ سے دوائی پتھری کی بھی منگوا سکتے ہیں ساتھ میں۔ اگر آپ پتھری کی دوائی کھا رہے ہیں اپنی، تو میرے اس نسخے کو ساتھ میں بنا کر کھاؤ، سونے پہ سہاگا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا میں اور حکیموں کے پاس نسخے نہیں ہیں، آپ صرف مجھ سے دوائی منگواؤ، اللہ آپ کو شفا دے۔ لیکن اگر آپ ہم سے پتھری کی بھی دوائی منگواؤ گے تو انشاءاللہ اس کی گارنٹی ہوگی۔ آپ اس کی رپورٹ ہمیں سینڈ کر دو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر، ہم آپ کو گھر جہاں بھی آپ رہتے ہیں دوائی پارسل کے ذریعے بھیج دیں گے۔ انشاءاللہ 10 سے 12 دنوں میں پتھری جتنی بھی بڑی ہوگی ریزہ ہو کر چھوٹے پیشاب کی نالی سے نکل آئے گی۔ اور جن لوگوں کو پتے کا مسئلہ ہے، پتے کا درد ہے، تو اس کے لیے ایک نسخہ نوٹ فرما لیں، اس کو بنائیں، خود کھائیں، اپنے مریضوں کو دیں۔ اگر آپ اس مرض میں مبتلا ہیں تو آپ کھائیں، تو انشاءاللہ عزیز پہلی ہی خوراک سے پتے میں درد نہیں ہوگا۔ تو نسخہ یہ ہے: سہاگا 20 گرام، سرنجان 20 گرام، جوین خراسانی 20 گرام، جوین خراسانی 20 گرام، نوشادر ٹھیکری والا وہ بھی 20 گرام، مصبر 20 گرام، حلیلہ زرد 20 گرام، ان کی گٹلیاں نکال کے، مرچ سیاہ یہ بھی 20 گرام۔ ان سب کو آپ پاؤڈر بنا لیں۔ یہ جب صفوف تیار ہو جائے، اس کی جو مقدار خوراک ہے، اگر زیادہ درد کی شکایت ہے تو دن میں 3 مرتبہ، اگر زیادہ شدید درد ہے، بندہ بے ہوش ہو کے چارپائی پہ پڑا رہتا ہے، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رات کا وقت کو بیچارے کو نیند نہیں آتی، اٹھ کر بیٹھا رہتا ہے، اس دوران آپ اس کو 3 مرتبہ دیں۔ تو اس کی خوراک یہ ہے کہ 1 گرام سے 1.5 گرام سونف کے عرق کے ساتھ، آدھا کپ سونف کا عرق ہو، اس کے ساتھ یہ 1.5 گرام دوا صبح، پھر دوپہر کو آدھا کپ سونف کا عرق، 1.5 گرام دوا، ایسے پوڑیاں بنا کر دیں۔ کیونکہ یہ دوا کیپسول میں نہیں بھری جا سکتی، کیونکہ اس میں جو نشادر ہے
یہ کیپسول کو پھلپھلا کر دیتا ہے دوسرے دن. پھر مریض سمجھتا ہے کہ یہ دوا ایکسپائر ہو گئی ہے تو وہ اس کو پھینک دیتے ہیں. تو اس کو پوڑیوں کی شکل میں بنا کر میں دیتا ہوں، آپ بھی دیں. اگر آپ خود مریض ہیں تو خود بنا کر اس کو کسی ڈبے میں پا کے گھر میں رکھ دیں، شیشی کے ڈبے ہو تو اس میں روزانہ صبح دوپہر شام 3 مرتبہ 3-4 دن 3 مرتبہ. اس کے بعد پھر آپ اس کو صبح شام سونف کے عرق کے ساتھ کھاؤ گے، انشاءاللہ پتے کی سوزش نہیں ہوگی، پتے میں درد نہیں ہوگا. پہلی خوراک انشاءاللہ جو میرے بزرگ درد کی وجہ سے رات تک اٹھ کر بیٹھے رہتے ہیں اور بیٹھے رہتے تھے، آج اللہ کی مہربانی ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہیں. تو آپ بھی اس کو ضرور بناؤ، آپ اپنے مریضوں کو دو کہ کوئی بھی میری اللہ کی مخلوق سے کوئی انسان دکھی نہ ہو. اور میرے حق میں بھی دعا کرنا، میرے بزرگوں کے حق میں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک اللہ حافظ.